عزیز طلبہ و طالبات، نصاب میں شامل منظومات اور غزلیات کے حوالے سے بہادر شاہ ظفر کی مشہور غزل کی تشریح اور شاعر کا مختصر تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ بہادر شاہ ظفر آخری مغل تاجدار تھے۔ جنگ آزادی کے بعد مغلیہ سلطنت کا مکمل طور پر خاتمہ ہوا اور برصغیر پر انگریزی تسلط قائم ہو گیا۔ بادشاہ کو جلا وطن کر کے رنگون میں قید کر دیا گیا اور شاہی خاندان پر بے پناہ ظلم و ستم کیے گئے۔ بہادر شاہ ظفر حساس دل اور شاعرانہ طبیعت کے مالک تھے۔ جو دل پہ گزرتی تھی اسے اشعار میں رقم کرنے کی خداداد صلاحیت سے بہرہ ور تھے۔ چنانچہ قید تنہائی اور قسم پرسی کے عالم میں جو اشعار انہوں نے کہے وہ ان کی زندگی کے حالات اور اس زمانے کی تاریخ کا استعارہ ہیں۔ زبان کی سادگی و صفائی، روزمرہ الفاظ و محاورات کا استعمال، دلگدازی و دل نشینی کی کیفیت اور بے نیازی کا پرسوز انداز بہادر شاہ ظفر کی غزل کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ شعر: لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ یہ غزل بہادر شاہ ظفر کے آخری دور کی یادگار اور قید خانے میں ان کے احساسات کی ترجمان ہے۔ وہ بے پناہ اداسی، مجبوری اور بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی دنیا ویران ہو چکی ہے۔ وہ ملک جہاں کبھی انہوں نے حکمرانی کی تھی، خاص طور پر شہر دہلی جو بادشاہت کا مرکز تھا، اجڑ چکا ہے۔ تخت و تاج سے محرومی، شاہی خاندان کے افراد کا قتل، خواتین کی بے حرمتی اور سلطنت کی بربادی ناقابل بیان ہے۔ پھر وطن سے دوری اور قید کی ذلت نے ان کے دل کو دنیا سے بیزار اور مایوس کر دیا ہے۔ جب دل غموں سے چور ہو تو باہر کی دنیا میں کوئی دلکشی نظر نہیں آتی۔ اس شعر میں انسانی نفسیاتی کیفیت کا بیان ہے۔ بقول اقبال: دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ یہاں کون ایسا ہے جس کی قسمت نے ہمیشہ ساتھ دیا ہو۔ یہ دنیا فانی ہے اور یہ کسی چیز کا اعتبار نہیں۔ کسی شخص کے بھی حالات ہمیشہ سازگار نہیں رہتے۔ اس شعر میں دو محاورات استعمال ہوئے ہیں: بنی رہنا یعنی حالات سازگار ہونا، اور دل لگنا یعنی دل خوش اور شعر: عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ بہادر شاہ ظفر کی غزل میں ذاتی زندگی کے حادثات و تجربات نے درد و الم کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ یہاں بھی انسان کی بے بسی اور زندگی کی ناپائیداری کا احساس نمایاں ہے۔ انسان کی زندگی آرزوؤں اور تمناؤں سے عبارت ہے۔ یہی آرزوئیں زندگی کو آگے بڑھاتی ہیں۔ اقبال اور غالب نے بھی تمنا کو زندگی کی علامت قرار دیا ہے۔ تاہم انسان کی بے بسی یہ ہے کہ اس کو مختصر زندگی ملی ہے اور وہ ساری زندگی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ ایک کے بعد ایک تمنا اس کا دامن کھینچتی ہے، یہاں تک کہ زندگی کا اختتام آ پہنچتا ہے۔ انسانی زندگی کی یہی کہانی ہے۔ شاعر نے طنزیہ انداز اختیار کیا ہے کہ ہمیں بھی کیا ہی لمبی زندگی ملی تھی جو صرف 4 دن کی تھی۔ آدھی آرزویں کرتے گزر گئی اور باقی آدھی ان کی تکمیل کے انتظار میں۔ گویا ہم نے ایک لا حاصل زندگی گزاری۔ وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ۔ شعر: بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ بہادر شاہ ظفر کی غزلوں میں شدت احساس کے ساتھ ساتھ غم و الم کے اظہار کے لیے دلکش استعارات و علامات کا استعمال بھی نہایت خوبی سے کیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے خود کو امن اور محبت کے گیت گانے والے خوش آواز پرندے بلبل سے تشبیہ دی ہے، جسے عین موسم بہار میں قید کر لیا گیا ہے۔ لیکن اسے نہ تو چمن کے محافظوں سے کوئی گلہ ہے، نہ شکاری یعنی انگریز سے کوئی شکایت۔ قسمت میں فرنگی حکومت کا قیدی بننا لکھا تھا
اور اسی طرح ہونا تھا۔ بادشاہ کی فوج انگریز کے مقابلے میں دفاع کی صلاحیت نہ رکھتی تھی اور انگریز سے کسی بھلائی کی توقع نہ تھی، اسی لیے قسمت پر صابر و شاکر ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں، کیونکہ مجبوری کا نام صبر ہے۔ جو لکھی قسمت میں ذلت ہو سو ہو، خط پیشانی کوئی کیوں کر مٹائے۔ شعر: ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ زندگی کے آخری ایام میں قید و بند کی تکالیف، ذلت و رسوائی اور سب کچھ کھو دینے کے شدید احساس نے بہادر شاہ ظفر کے کلام میں نا امیدی اور رنج و الم کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ زندگی میں ان کی تمناؤں کی تکمیل نہ ہو سکی۔ تخت و تاج ملا تو اندرونی و بیرونی سازشوں نے سلطنت کو اس حد تک کمزور کر دیا تھا کہ 7 سمندر پار سے آئے ہوئے انگریز تاجر حکمراں بن بیٹھے۔ پھر ان کے خاندان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، شہزادوں کو قتل کیا گیا اور ان کے سر کاٹ کر بادشاہ کو پیش کیے گئے۔ ان تمام حالات و واقعات نے ان سے آرزوؤں اور تمناؤں کا حوصلہ چھین لیا۔ شاعر کا دل زخموں سے چور ہے، حسرتوں کا کوئی شمار نہیں۔ آرزوؤں کو ٹوٹتے دیکھنے اور مزید غم اٹھانے کی سکت باقی نہیں رہی۔ سینہ و دل حسرتوں سے چھا گیا، بس ہجوم یاس جی گھبرا گیا۔ شعر: دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں۔ اس شعر میں بہادر شاہ ظفر زندگی کے درد و غم اور قید و بند کی اذیت سے گھبرا کر موت کی آرزو کرتے ہیں۔ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کا اختتام قریب ہے اور انہیں زندگی کے دکھوں سے نجات ملنے والی ہے۔ بڑھاپے کے اس دور کو انہوں نے زندگی کی شام سے تشبیہ دی ہے۔ زندگی کی خواہش، امنگوں اور آرزوؤں کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ نہ وطن، نہ تخت و تاج، نہ اہل خانہ، نہ رفیق و ہمدرد۔ شام کے بعد رات آتی ہے جو آرام اور نیند کا پیغام لاتی ہے، لہٰذا انہیں انتظار ہے کہ موت آئے اور وہ قبر کے گوشے میں سکون کی ابدی نیند سو جائیں۔ موت کا تصور انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن شاعر کے نزدیک زندگی کا ہر لمحہ موت سے کہیں زیادہ اذیت ناک ہے۔ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ شعر: کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ یہ ظفر کی مشہور غزل کا مقطع ہے جس کا ہر شعر درد و غم کا آئینہ اور شاعر کی زندگی کے المناک واقعات کا ترجمان ہے۔ اس شعر میں بھی وہ اپنی بدقسمتی کا ذکر کرتے ہیں کہ زندگی تو رنج و مصیبت میں بسر ہوئی، اب آخری وقت آ پہنچا۔ تمنا یہ تھی کہ وطن کی مٹی میں دفن ہوتے تاکہ اہل وطن کبھی فاتحہ پڑھ لیتے۔ اپنے وطن کے لیے شاعر نے کوئے یار کی ترکیب استعمال کی ہے، یعنی محبوب کی گلی یا کوچہ۔ اپنے پیاروں کے درمیان دفن ہوتے تو روح کو آسودگی نصیب ہوتی۔ وطن کی محبت اور اس کی فضاؤں سے عقیدت انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن بدنصیبی کی انتہا یہ ہے کہ جس ملک پر حکومت کی اس کی زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی اور وہاں انہیں قبر کے لیے 2 گز زمین بھی میسر نہیں۔ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔